السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، متفق عليه۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے تعلق سے اخلاق حسنہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت قرآنیہ میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے نبی آپ بڑے عمدہ اخلاق پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطوار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ سے متصف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شخص چاہتا تھا، آپ کا ہر شخص شیدائی تھا، کفار مشرکین بھی آپ کے اخلاق سے متاثر تھے، تو لہذا آپ ہمارے نبی ہیں اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اختیار کرنا ہے اور انہی اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطوار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات لوگوں کے ساتھ جیسے تھے ویسے ہمیں اختیار کرنا ہے اور اخلاق حسنہ سے ہم لوگوں کو متصف ہونا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر اخلاق کے مالک تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، لوگوں میں سب سے زیادہ با اخلاق تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں لم يكن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول ان من خياركم احسنكم اخلاقا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فاحش تھے اور نہ متفحش تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم میں سب سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے جو با اخلاق ہو، اخلاق کریمہ کا مالک ہو، اچھے اخلاق والا ہو۔ اسی طریقے سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ما من شيء اثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق وان الله يبغض الفاحش البذيء۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے حدیث میں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کے میزان میں حسن اخلاق سے بڑھ کر اور کوئی چیز وزندار نہیں ہوگی۔ اگر کوئی میزان میں وزن کے حساب سے کوئی چیز بھاری بھرکم ہوگی تو وہ ہے حسن اخلاق۔ لہذا ہم حسن اخلاق کے مالک بنیں، اچھے اخلاق والے بنیں، حسن اخلاق سے آراستہ ہوں اور لوگوں کو ان تمام چیزوں کی دعوت دیں۔ اور اللہ رب العالمین فحش اور بدی، ناشائستہ اخلاق کو اللہ رب العالمین ناپسند فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ فقال تقوى اللہ وحسن الخلق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت میں کثرت سے کن لوگوں کو داخل کیا جائے گا یا کون سے لوگ داخل ہوں گے، تو آپ نے فرمایا اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور اچھے اخلاق والے جنت میں کثرت سے داخل ہوں گے۔ اسی طریقے سے اچھے اخلاق کے تعلق سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ یقیناً مومن اپنے حسن اخلاق کے ذریعے سے تہجد گزار اور روزے دار کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں حسن اخلاق کی وجہ سے ہیں
اور آخری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف قط وما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی اور کبھی آپ نے اف تک نہیں کہا، یا کسی چیز کو میں نے کیا تو آپ نے یہ نہیں کہا کیوں نہیں کیا، یا کسی کو چھوڑ دیا تو آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کیوں فلاں چیز تم نے چھوڑ دی۔ یہ آپ کے اخلاق تھے، آپ بہت نرم خو رحم دل اور اخلاق حسنہ کے مالک تھے۔ آج ہم نماز روزہ سب چیز میں آگے ہیں، لیکن جب اخلاق معاملات اور حسن اخلاق کا جب مظاہرہ کرنا ہوتا ہے تو ہم وہاں پہ سوء اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو ہم تمام لوگوں کو سب سے پہلے اپنے نفس کو دعوت دیتے ہیں، تمام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہم سامنے رکھیں اور لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین حسن اخلاق کا ہمیں مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت میں جانے کا باعث بنائے۔ وجزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔